بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا اہم موضوع ہے کہ چاند کا دیکھنا کیا یہ مذہبی معاملہ ہے یا کہ سائنسی معاملہ ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے تمام عبادات کا تعلق چاند سے ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ چاند سے ہی ہمارے سارے عبادات وابستہ ہیں۔ حقیقت میں ایسے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عبادات جو بھی ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا تعلق سورج سے ہے، جیسے نمازوں کے اوقات، فجر، ظہر، عصر، مغرب، یہ سارے سورج سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی سورج کے مطابق ہم وقت دیکھتے ہیں، اسی مطابق زوال کا یہ وقت ہے، عصر کا یہ وقت ہے، فجر کا یہ وقت ہے، مغرب کا یہ وقت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے عبادات میں بہت سارے عبادات کا تعلق سورج سے بھی ہے۔ البتہ روزے کا تعلق، عید کا تعلق، عید الاضحیٰ کا تعلق، ان چیزوں کا تعلق پھر چاند سے ہو جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ ان کا تعلق چاند کا دیکھنا یہ مذہبی معاملہ ہے یا کہ سائنس کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک سراسر سائنس کا معاملہ ہے۔ اگر سائنس ہمیں یہ بات اس پوزیشن میں سائنس آ گئی ہے کہ ہمیں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ فلاں دن چاند نظر آ جائے گا، تو ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، جیسا کہ سورج کے معاملے میں ہم نے سائنس پر اعتماد کیا ہے۔ اب ہم کہیں بھی ظہر کے وقت سورج کے ڈھلنے کو نہیں دیکھتے ہیں، یعنی سائے کے تبدیل ہونے کو ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ورنہ پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ ایک لکڑی زمین پر لگائی جاتی تھی، پھر جیسے ہی سایہ مڑ جاتا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اب ظہر کا وقت آ گیا ہے۔ پھر جب وہ سایہ مثلین یعنی اس مقدار تک پہنچ جاتا تو پھر اس کے بعد عصر کا وقت ہوتا تھا۔ پھر سورج پورے طرح غروب ہو جانے کو ہم مغرب کہتے تھے۔ تو اس کے بعد سائنس نے ہمیں ایک وقت تیار کر کے دیا گھڑی کی صورت میں۔ ہمارے ہاتھ میں گھڑی آ گئی، ہم نے گھڑی کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے نہ کبھی لکڑی لگائی، نہ کبھی سورج کی طرف دیکھا، نہ کبھی مغرب کے وقت سورج کو ڈھلنے کی طرف توجہ کی۔ گھڑی میں اپنے ٹائم دیکھا، اذان شروع کی، ظہر کا وقت ایسے طے کیا، مغرب کا وقت ایسے طے کیا، طلوع آفتاب کا فیصلہ اسی گھڑی پر کیا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہمیں سائنس نے دیا اور اعتماد کے ساتھ دیا۔ آج ہم پورے طرح اس پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اس پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ذرائع علم ہے جو کنفرم طور پر ہم بتا دیں کہ آج چاند نظر آئے گا، تو ہمیں اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ ہمارے لیے اب آسان ہو گیا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی کو خاص مذہب کے ساتھ تعلق نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو دیکھو۔ ایسے کبھی نہیں کہا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ چاند نظر آئے گا، مجھے خدا نے کہا ہے کہ چاند آج نظر نہیں آئے گا، نہیں۔ آپ نے کہا کہ 29 کے چاند کو دیکھو، نظر آئے تو روزہ ہے، اگر نظر نہیں آئے تو ٹھیک۔ ایسے ہی تجربے کے بعد یہ بات طے ہو گیا کہ چاند 30 کے آگے نہیں جائے گا، تو آپ نے 30 کے آگے دیکھنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ 30 دن ہو گئے، اب دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تجربے نے ثابت کیا کہ چاند 30 سے زیادہ دن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے تو یہ سارے کچھ جو بھی ہیں یہ سب اسی طرح عبادات سے وابستہ ہے۔ یعنی اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا علم آ جائے کہ ہمیں پتہ ہو کہ آج چاند نظر آنے والا ہے، تو اسی طرح ہم اس علم پر یقین کریں۔ تو میرے خیال میں دین کا تعلق فقط یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد حکم کیا آئے گا کیسے، یہ ایک سائنس کا موضوع ہے۔ پہلے جب تک سائنس نہیں تھی تو ہم آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب آنکھ سے دیکھنے کے بعد اب ہمارے ہاں وہ آلات آ گئے ہیں، وہ ذرائع آ گئے ہیں جس سے ہمیں یقینی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اب تو اس کنڈیشن میں سائنس آ گیا ہے کہ ہمیں قریب 100 سال کے کیلنڈر بنا کے دیں، جیسے کہ سورج کے کیلنڈر بنا ہوا ہے۔ تو اس موضوع کو میرے خیال میں اس طرح آگے ختم کرنا چاہیے جیسا کہ باقی دنیا میں یہ موضوع اب قابل بحث نہیں رہا ہے۔
تو میرے خیال میں پاکستان میں بھی ابھی اسی موضوع کو سائنس کے حوالے کیا جائے. یہ پوری طرح ایک سائنسی فن ہے جس کو دیکھ کر ہی اس کا چاند کا وقت طے کیا جاتا ہے. والسلام.